قلعہ گولکنڈہ کے دلاور شاہ نگر میں انتظامی کمیٹی مسجد اختری کے در اہتمام سالانہ مرکزی جلسہ شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد عمل میں آیا۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرأت اکیڈمی اور ناظم اعلیٰ مدرسہ رحمت العلوم نے جلسے کی صدارت کی۔ جلسے کا آغاز قاری سید محبوب قادری اور قاری سید محمد شاہ قادری کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ میر فاروق علی ظہیر اور محمد معیز الدین فراز کے علاوہ قاری غلام محمد عامری نے بارگاہ حسینی میں نذران عقیدت پیش کیا۔ مہمان مقرر ممتاز عالم دین مفتی غلام عاصی مصباحی فاضل جامع اشرفیہ مبارک پور نے واقعات کربلا پر روشنی ڈالی۔ مولانا متین علی شاہ قادری اور مولانا مفتی زبیر ہاشمی فاضل جامع نظامیہ نے باطل فرقوں کی سرکوبی پر زور دیا۔ اس موقع پر ایم اے مجیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ صلاۃ و سلام پر جلسہ اختتام کو پہنچا۔ پھر ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ جو حسین سے بغض رکھتا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، باری تعالیٰ وہ حسین کو نہیں بلکہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے یقین وہ تجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب ایسے بے شمار واقعات آپ ہر جمعہ میں تسلسل کے ساتھ ہمارے بیان میں آپ سماعت فرماتے ہیں، لیکن آج کی مناسبت سے یوم عاشوراء آج کا بہت بڑا عظیم دن ہے۔ آج ہی کے دن سب سے پہلی مرتبہ زمین پر بارش ہوئی، آج ہی سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا نزول کا دن ہے، اور فرمایا گیا کہ یوم عاشوراء کے دن جو لوگ غسل کریں گے 1 سال تک کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایسے بے شمار واقعات ہے جس کو علماء کرام خطاب فرمائیں گے، اور میں خاص طور پر نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ یہ جلسہ ایک بہادر کی جرأت، ایک باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا، ایسے نورانی واقعات کربلا کے وہ سننے کے بعد ہر مسلمان کے ایمان میں ولولہ پیدا ہوتا ہے، ہر مسلمان کے جوش ایمان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور جس کے ساتھ نصر من اللہ رہے گی وہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو زندہ تصور کرتے ہیں، اور ان کے متعلق فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان مت کیا کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ سب زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس مادے کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، جس مادے کو رب نے پیدا کیا اس کا احساس ہمارے اندر ہونا ہے۔ وہ احساس ہے کیا جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، اور یہ مارا جانا قیامت تک اس کا سلسلہ باقی رہے گا، اسوہ حسینی قیامت تک یہ باقی رہے گی، اور جو کوئی حضرت امام عالی مقام کے اسوے کو یاد رکھنا چاہتا ہے قرآن کی ان آیتوں کو باقی رکھنا ہے، ان آیتوں کے احکامات و ارشادات پر اسے عمل کرنا پڑے گا، اور نماز کو صبر کے دامن کو تھامے رکھنا پڑے گا۔ پھر یہ تصور جب کریں گے اور جب اس کے معانی و مفاہیم پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو واقع کربلا میں رونما